اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجہم. علم رجال میں ہمارا درس چل رہا ہے اسناد کامل زیارات کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ہماری گفتگو اور بحث ہے. اور اس میں ہم نے محدث نوری نے مذکورہ عبارت جو ہے عبارت ذکر ہوئی ہے سے صرف یہ استفادہ کیا جن لوگوں نے شیخ خولوی جن لوگوں سے شیخ خولوی نے نقل کیا ہے وہ ان کی نظام معتبر ہے. یہ پورا سلسلہ معتبر ہو اور اس عبارت سے سب کی توثیق ثابت کر دی جائے ایسا کوئی امکان نہیں ہے. اور اس کے چند دلائل ہیں. پہلی دلیل دی، دوسری دلیل دی اور تیسری دلیل دی کہ وغیرہ کہ تیسری دلیل میں یہ تھا کہ دور قدیم کے علماء نے دستور تھا کہ وہ براہ راست روایت اسی سے نقل کرتے تھے جس سے تصور کرتے تھے اور اس کے خلاف کرنے والے پر اعتراض بھی کرتے تھے. لیکن اگر کسی کے سلسلہ سند میں کوئی غیر معتبر آدمی آ گیا ہے تو اس کا ذمہ دار اس شخص کو قرار نہیں دیتے تھے. اب اگر کی بات ثابت ہو جائے کہ شیخ ابن خولوی کے وثیق کا تعلق صرف مجھے شیوخ سے ہے مشائخ سے نہیں ہے تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ 388 افراد کے درمیان سے ان ثقہ افراد کو الگ کر دیا جائے جن سے انہوں نے براہ راست روایت کی ہے اور جن کے معتبر ہونے کی تصریح کی ہے. محدث نوری علیہ الرحمہ نے ان افراد کی تعداد 32 بتائی ہے اور اس کی تفصیل درج ذیل ہے. نمبر 1 شیخ کے والد محمد بن خولوی جن کا انتقال 299 میں ہوا ہے. نمبر 2 عبد الرحمن بن احمد بن حسین الزعفرانی. نمبر 3 ابو الفاضل محمد بن احمد بن ابراہیم بن سلیمان الکوفی صابونی. نمبر 4 صفت الاسلام کلینی. نمبر 5 محمد بن الحسن بن ولید. نمبر 6 محمد بن حسن بن علی بن مہزیاب. نمبر 7 ابو العباس محمد بن جعفر بن محمد بن حسن القرشی. 8 محمد عبداللہ بن جعفر علی. 9 الحسن بن عبداللہ بن محمد بن عیسیٰ. 10 ابو الحسن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابوی. 11 علی بن محمد بن قولوی. نمبر 12 ابو القاسم جعفر بن محمد بن ابراہیم بن عبداللہ بن موسیٰ بن جعفر الموسوی. نمبر 13 ابو علی احمد بن علی بن مہدی بن صدقہ الرقی. 14 محمد بن عبد المومن محمد بن عبد المومن المؤدب القمی. 15 ابو الحسن علی بن حاتم بن ابی حاتم القزوینی. علی بن محمد بن یعقوب بن اسحاق بن عمار السیلفی. ابو الحسن علی بن حسین السعد آبادی. ابو علی محمد بن حمام بن سہیل الکاتب البغدادی. محمد بن ابو محمد ہارون بن موسیٰ بن احمد بن سعید بن طلع کربلی. القاسم بن محمد بن علی بن ابراہیم الحمدانی. الحسن بن زبرقان الطبری.
ابو عبداللہ الحسین بن محمد بن عامر بن عمران بن ابی بکر الاشعری، ابو علی احمد بن ادریس بن احمد الاشعری، ابو عیسیٰ عبید اللہ بن فضل بن محمد بن ہلال الطائی، حکیم بن داود بن حکیم، محمد بن حسین یا الحسن بن محمد بن حسن بن مس الجوہری، 27 محمد بن احمد بن علی بن یعقوب، 28 ابو عبداللہ محمد بن احمد بن یعقوب بن اسحاق بن عمار، ابو عبداللہ محمد بن احمد بن یعقوب، ابو عبداللہ الحسین بن علی الزعفرانی، ابو الحسین احمد بن عبداللہ بن علی النقی، 32 ابو الحسن بن محمد، ابو الحسن محمد بن عبداللہ بن علی، یہ سب جو ہے وہ مستدرک الوسائل نقل از کلیات علم الرجال۔ اب رواتی تفسیر قمی، تفسیر قمی کی روات، بعض علماء کا خیال ہے کہ توثیق رجال کا ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ راوی کا نام تفسیر قمی کے راویوں میں شامل ہو جائے، یعنی وہ روایت معتبر ہو جائے گی اگر اس کا نام راویوں کا نام اس کے اس کے راوی کا نام تفسیر قمی کے راویوں میں شمار ہو، یعنی شامل ہو جائے، اور یہی بات اس کی توثیق کے لیے کافی ہے کہ صاحب تفسیر نے اپنے مقدمے میں لکھ دیا ہے کہ انہوں نے صرف ان روایات کو نقل کیا ہے جو امام معصوم علیہ السلام سے ثقہ اور معتبر مشائخ کے ذریعے پہنچی ہیں، اور یہ ان کی طرف سے راویوں کے معتبر ہونے کی شہادت ہے، لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان راویوں کو معتبر نہ مانا جائے، یہ اعتبار کو صرف نفرات تک محدود کر دیا جائے جن سے جناب قمی نے براہ راست روایت کی ہے، جیسا کہ ابن قولوے کی اسناد کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے تمام راویوں کی ذمہ داری نہیں لی ہے، لیکن جناب قمی کی عبارت ابن قولوے سے مختلف ہے، لہذا دونوں کا مفہوم بھی مختلف ہوگا۔ یعنی صاحب قول میں اختلاف ہے، لہذا دونوں کا مفہوم بھی مختلف ہوگا۔ استاد سبحانی نے اس موضوع کا مفصل جائزہ اس طرح لیا ہے۔ نمبر 1، جناب علی بن ابراہیم بن ہاشم 3 صدی کے اواخر اور 4 صدی کے اوائل کے مشائخ شیعہ میں شمار ہوتے ہیں۔ علی بن ابراہیم بن ہاشم کون ہے؟ صاحب تفسیر قمی، اور ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جناب کلینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشائخ میں شامل ہیں، یعنی یہ شیخ کلینی کے مشائخ میں شامل ہیں۔ اور ان کی تفسیر روایات کتاب کافی میں نقل کی گئی ہے۔ بعض علماء نے ان کی روایات کی تعداد 7068 بتائی ہے، قرار دی ہے، اور جن اسناد میں ان کا نام آیا ہے ان روایات کی تعداد 7140 ہے۔ نجاشی اور شیخ طوسی دونوں حضرات نے ان کے اعتبار اور ان کی جلالت قدر کا حوالہ دیا ہے، نجاشی نے بھی اور شیخ طوسی نے بھی، دونوں ہی نے۔
بھلے نمبر 2 جناب قمی کے مشائخ میں نمایاں افراد 5 ہیں. شیخ قمی کے جو مشائخ ہیں یہ جناب قمی کے جو مشائخ ہیں اس میں نمایاں افراد 5 ہیں اور ان کے علاوہ مشائخ کا تذکرہ بھی معجم رجال الاحادیث میں موجود ہے. نمبر 1 ابراہیم بن ہاشم. ابراہیم بن ہاشم جن سے انہوں نے 6214 روایات نقل کی ہیں. 6214. صالح بن سندی ان کی روایت کی تعداد 63 ہے. محمد بن عیسیٰ جن کی روایات 486 ہیں. محمد بن عیسیٰ بن عبید جن کی روایات 82 ہیں. نمبر 5 ہارون بن مسلم جن کی روایات کی تعداد 83 ہے. اب انشاءاللہ توقع توقع الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.